تو کہتا کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہم جہاں سے چن رہے تھے آپ چھپ کے دیکھ رہے ہوں گے. تو اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود تیری ہاتھ میں جو چیز ہے وہ خود بتائے کہ میں کون ہوں. اس نے کہا کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. جیسے اس نے یہ کہا تو کنکریوں نے جواب دیا کہ ابو جہل سن لے, ہم تیری قید میں ضرور ہیں لیکن کلمہ مصطفیٰ کا پڑھیں گے, کلمہ مصطفیٰ کا پڑھیں گے. ترنت کنکریوں نے کہا لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تاریخ اسلام میں آتا ہے کہ اس نے ترنت کنکریاں زمین پہ پھینکی اور کہا آپ تو جادوگر ہیں, معاذ اللہ. تو نتیجہ کیا ملا دوستوں, برادران اسلام, نتیجہ کیا ملا؟ جب تک مٹھیوں نے, جب تک کنکریوں نے اعلان حق نہیں کیا تھا, جب تک کنکریوں نے اعلان حق نہیں کیا تھا, جب تک وہ باطل کی قید میں تھی, وہ جیسے اعلان حق کیا ان کو آزادی بھی ملی اور مصطفیٰ کے قدموں پہ نثار بھی ہو گئی. تو جب تک اعلان حق نہیں کرو گے, جب تک باطل کی قید میں رہو گے, بددیانتی کی قید میں رہو گے, محکومی اور غلامی کی قید میں رہو گے, وہ جیسے اعلان حق کرو گے مصطفیٰ کے قدموں میں جاؤ. ہماری یہ سب قرآن سے تھا. ہماری تاریخ ہم نے بلا دی. نوجوان نسل کو یہ نہیں معلوم کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے کس درجے کے صحابی تھے, حضور پاک کے کس درجے کے صحابی تھے. اللہ تبارک و حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی تلوار کہا. سینکڑوں جنگیں لڑی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جنگ میں کامیابی عطا کری. ایسے حالات ہو گئے تھے کہ جب بھی زخم لگتا تھا تو نئے زخم کے اوپر ہی زخم لگتا تھا, جسم میں کوئی جگہ نہیں بچی تھی. حضرت خالد بن ولید ایک روز دمشق کی بات ہے, آخری وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق چلے گئے. انہوں نے کہا اپنے ایک دوست کو ہاتھ کی استین اٹھائی اور بتایا کہ میرا ہاتھ کو دیکھ اور یہ بتا کہ اس میں کوئی زخم کا نشان, کوئی ایسی خالی جگہ نظر آتی ہے. انہوں نے کہا ابو سلیمان, یعنی ان کی کنیت ہے, ابو سلیمان, اس میں کوئی ہاتھ میں کوئی خالی جگہ نظر نہیں آتی. آپ نے بھیڑ بتائی, حتیٰ کہ اتنے زخم آئے تھے کہ جب بھی زخم لگتا تھا تو زخم کے اوپر ہی لگتا. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے جب اتنے زخم لگے تو میری میدان جنگ میں شہادت کیوں نہیں ہوئی. تو ان کے دوست نے مسکرا کے کہا خالد اس رات کو تو سمجھا نہیں کہ اللہ کے رسول نے تجھے اللہ کی تلوار کہا تھا, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میدان جنگ میں اللہ کی تلوار ٹوٹ جائے. مرنا اور جینا اللہ کے ہاتھ میں ہے, مرنا اور جینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. حضرت طارق بن زیاد کو ہم بھول گئے. طارق بن زیاد ایجپٹ کا پورا سمندر پار کر کے گئے, اور پار کرنے کے بعد انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی, اور کشتیاں جلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اسلام کے سپاہیوں جس راستے سے آئے تھے وہ راستہ بند ہے. سامنے اندلو سے 7,000 فوج لے کے گئے, اور 7,000 فوج 1,30,000 فوجوں کا غالب آئی. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ تاریخ پڑھیں. جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو یہ آپ کے سامنے کچھ نہیں, دنیا آپ کو حقیر نظر آئے. 6 لاکھ مربع میل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی 5 سال کے لیے بن کیا ہے آپ کے نظر؟ 6 لاکھ مربع میل کے مالک حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دریا دجلہ کے اندر گھوڑے ڈال دیے, بہتے ہوئے پانی میں گھوڑے ڈال دیے, تو علامہ اقبال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علامہ اقبال نے فرمایا کہ دشت تو دشت دے, دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. حقانیت کا ساتھ دینا ہے, حقانیت کو سمجھنا اور حق کو پہچاننا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنا ہے, اللہ کے قرآن کو سمجھنا ہے اور اس کے حساب سے عمل کرنا ہے. میرے محترم بزرگ کو دوستوں, یہی حالت تھی ہماری کہ لوگوں نے ہمیں فاتح عالم بھی کہا ہے, لوگوں نے ہمیں فاتح عالم بھی کہا ہے. ہم لوگ وہی ہیں یہ کہا بھی نہیں جاتا, ہم لوگ وہی ہیں یہ کہا بھی نہیں جاتا. آج ساحل پہ کھڑے کاپ رہے ہیں وہ لوگ جو کل رخ پھیر دیا کرتے تھے طوفانوں پہ. ہم نے خود اپنے آپ کو گرا دیا. آج ہمارے اعمال کو ہم دیکھیں, ابھی پچھلے دنوں ہی کیا کیا ہوا, کس طرح سے ہوا, کس طرح کی پارٹیاں ہوئی, کیا کیا بانٹا گیا اور کس کس کے دوارا بانٹا گیا, تو کس نے بانٹا. شراب کے بارے میں ایک حدیث آئی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے بنائی, جس نے اکالی, جس نے اٹھائی, جس نے پہنچائی, جس نے پی, وہ سب پہ اللہ اور اس رسول کی لعنت. ہم نے ہمارے حالات خراب کر دیے,
اگر ہم سدھر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابی